بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ کا انتہائی فضل ہوا، انعام ہوا کہ اللہ جل شانہ نے یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ایک بار پھر ہمیں جو عطا فرمایا۔ پچھلے سالوں میں بہت سے لوگ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ موجود تھے، اب ہم میں نہیں، اور آئندہ سال کے اندر بھی نہ معلوم کہ ہم ہوں یا نہ ہوں۔ یہ مہینہ اس وقت اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی زندگی کے طویل ہونے کی دعا نہیں مانگی، سوائے ایک مقام کے، ایک موقع کے، جب بھی شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا۔ ایک اضافی دعا یہ مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں جو ہے رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ لہٰذا ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ نعمت جو ہے عطا فرمائی۔ اس رمضان کو اپنے لیے اپنا جو ہے آخری رمضان سمجھ کر اس کی بھرپور قدر کرنے والے بن جائیں، اس کے ہر لمحے کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، ہر لمحے کو قیمتی بنانے والے بن جائیں۔ قرآن کریم جو ہے تمام علوم کا منبع اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان کا جتنا تعلق مضبوط ہوگا، ایمان جو ہے اتنا مضبوط ہوگا۔ قرآن پاک سے تعلق کا مضبوط ہونا انسان کے ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے، اور آخرت میں انسان کی نجات کی علامت ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں اور مشکلات کا حل اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے۔ اس کلام سے تعلق کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھ کر دل و دماغ میں اتارا جائے، اور جس قدر قرآن پاک کو سمجھ کر انسان پڑھے گا، اسی قدر اللہ جل شانہ کی ذات پر یقین مضبوط ہوگا۔ انسان کے دل و دماغ سے شکوک و شبہات نکلیں گے، دور ہوں گے، گناہوں کا زنگ اور سیاہی اس کے دل سے دور ہوگی۔ اس کے اخلاق کے اندر، اس کے کردار کے اندر اللہ جل شانہ نکھار پیدا کرے گی۔ قرآن پاک سے انسان کا جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اس کے یہ فائدے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پہ قرآن پاک سے تعلق کا مہینہ ہے، چنانچہ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن نازل کیا۔ پورے عالم میں، پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ لوگ قرآن پاک سے جو ہے اپنا تعلق بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان میں جگہ جگہ تراویح کی مجالس ہوتی ہیں، رونقیں لگی ہوتی ہیں۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ آپ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ قرآن پاک کو سمجھ کر اس سے جو ہے مستفید ہو، سمجھنے کے بعد مستفید ہو، اور سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد جب لوگ قرآن پاک سننے کے بعد جا رہے ہوں تو ان کو یہ بات معلوم ہو کہ اس پڑھے ہوئے سپارے کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا پیغامات دیے ہیں، کیا ہدایات دی ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ جل شانہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے کچھ امید نہیں، کچھ بعید نہیں ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی الرحمن اکیڈمی نے خلاصۃ القرآن کا سلسلہ شروع کیا، جس کے اندر مختصر تفسیر قرآن پاک کی، عام قرآن پاک کی جو ہے، قرآن پاک تو علوم کا سمندر ہے، اس کے اندر جو ہے بہت سے علوم جو ہے چھپے ہوئے ہیں، اس کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے، لیکن
مختصر طور پر قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ جو ہے شروع کیا گیا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قبول فرمائیں اور اس کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا نام جو سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کا مطلب فاتحہ فتح سے، فتح کا مطلب کھولنا ہے۔ چونکہ یہ قرآن پاک کو کھولنے والی ہے، قرآن پاک کی ابتدائی صورت ہے، قرآن پاک اس سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے دیگر نام بھی آتے ہیں، ام القرآن، ام الکتاب کے نام سے بھی اس صورت کو جو ہے موسوم کیا گیا ہے۔ ام القرآن کا کیا مطلب ہے؟ خلاصۃ القرآن، قرآن پاک کا خلاصہ۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر جو جو چیزیں اللہ جل شانہ نے بیان کی ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا۔ پورے قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے 6 چیزوں کو خلاصتاً 6 چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان 6 چیزوں کا خلاصہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نمبر 2۔ دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، تیسرے نمبر پہ احکام، چوتھے نمبر پہ جو ہے قیامت کا تذکرہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ اور جو مالک یوم الدین کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ سے مدد مانگنے کو بیان کیا، عبادت کو بیان کیا۔ اور غیر المغضوب صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر جو ہے ہدایت کے راستے کو بیان کیا۔ اور ماننے والوں کا تذکرہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ماننے والوں کا تذکرہ بیان کیا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضالین کے اندر نہ ماننے والوں کو بیان کیا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کے اندر 6 چیزوں کو بیان کیا مختصراً۔ جو 6 چیزیں پورے قرآن کے اندر تفصیلاً بیان کی، وہی 6 چیزیں اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کے اندر مختصراً بیان کی۔ ان میں نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ یہ 6 مضامین کا خلاصہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرما دیا۔ مغضوب سے مراد جو ہے یہود ہیں، جنہوں نے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے جو ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر جو ہے جنہوں نے نافرمانی کی، وہ مغضوب ہیں، یہود اس سے مراد ہیں۔ اور ضال سے مراد، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، جو لا علمی اور جہالت کی بنا پر نافرمانی کرتے رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ جل شانہ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقات ذکر کیے انعام والوں کے، صدیقین، انبیاء، شہداء اور صالحین۔ تو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور انعام یافتہ طبقات کا ذکر دوسری جگہ پہ کر دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، گائے کو کہتے ہیں عربی میں بقرہ۔ چونکہ اس سورت کے اندر گائے کا ذکر کیے اللہ جل شانہ نے واقعہ بیان کیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ پوری سورت کے اندر جو ہے کسی چیز کا ذکر ہے، نہیں، سورت کے ایک حصے کے اندر اللہ جل شانہ نے گائے کو
کا ذکر بیان کیا۔ اس صورت کی شروع جو ہے الف لام میم سے ہوتی ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، حروف مقطعات یہ حروف قرآن پاک کے اندر کچھ حروف ذکر ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے ان کو ذکر کیا تاکہ انسان اپنی کم علمی کا اعتراف کرے کہ اللہ و رسولہ عالم۔ یہ کلام پاک کا جو شروع ہے اس کو شروع کے اندر اللہ جل شانہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ عرب لوگ انتہائی فصیح و بلیغ زبان سمجھنے کے بعد، فصیح فصاحت و بلاغت کے باوجود بھی ان حروف مقطعات کا مطلب نہیں جان سکے، ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اہل ایمان کے اوصاف کو بیان کیا۔ کیا صفات بیان کی؟ کہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، جن چیزوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، جنت، جہنم، فرشتے اور انبیاء علیہ السلام، اللہ جل شانہ کی ذات، جن کو نہیں دیکھا ان پر جو ہے اللہ جل شانہ کے حبیب علیہ السلام کی بات پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی جو ہے صفات بیان کی اللہ جل شانہ، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی جو قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی، وبالآخرۃ هم یوقنون آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر آگے منافقین کا تذکرہ کیا اللہ جل شانہ نے، منافقین کے اوصاف بیان کیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دل سے، زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ دل کے اندر ایمان نہیں۔ منافقین کا وصف بیان کیا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ جل شانہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ جل شانہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، ان کے دل فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر اللہ جل شانہ نے مرض پیدا کیا ہوا ہے۔ احکام الہی اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اسی کو ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ جل شانہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے خلیفہ ہیں زمین پر اللہ جل شانہ کے، سب سے پہلے خلیفہ۔ ان کو اللہ جل شانہ نے خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا اور فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اور تکبر کیا اور وہ جو ہے کافر لوگوں میں سے ہوا۔ آگے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کو جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات دیے گئے، بنی اسرائیل کے انعامات پر کیے گئے انعامات کا ذکر کیا اور ان کی طرف سے ناشکری کرنے کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ نے انعامات کیا دیے کہ انبیاء علیہ السلام بکثرت ان میں مبعوث کیے گئے، ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دی گئی، ظلم سے نجات دی گئی، اور ان کے لیے آسمان سے ماء و سلویٰ کو اتارا گیا اور بادلوں کے سائے جو ہے ان کے اوپر کیے گئے، اتنے سارے انعامات اللہ جل شانہ نے کیے۔
پتھر سے پانی کے 12 چشمے اللہ جل شانہ نے جاری فرما دیے۔ یہ سارے انعامات اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ جل شانہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کو بیان فرماتے۔ اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں کو۔ اور آگے جو ہے ان کی ناشکری کو بیان کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے اللہ جل شانہ کی ناشکری کی۔ کس طرح ناشکری کی؟ کہ حق بات کو چھپایا، آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب آپ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو بنی اسرائیل کے جو یہودی اور نصرانی تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بچھڑے کو جو ہے کی مورتی بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے، اس کی جو ہے عبادت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، اللہ جل شانہ کے کلام کے اندر تحریف کی۔ یہ جو ہے انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی۔ آگے جو ہے اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آگے اللہ جل شانہ نے جو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ ایک واقعہ جو ہے جس واقعے کے نام پر یہ صورت ہے، اس واقعے کو اللہ جل شانہ نے ذکر کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا، ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ تو قاتل جو ہے معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو اللہ جل شانہ نے انہیں حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ چنانچہ بنی سے فرمایا اللہ جل شانہ نے بڑی جو ہے انہوں نے سوالات کرنے کے بعد اس گائے کو ذبح کیا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے ذبح تو کر لیا لیکن ان کی حرکتوں سے لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس قاتل کے جسم پر جب اس گائے کا گوشت لگایا گیا تو وہ مقتول کے جسم پر جب گائے کا گوشت لگایا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ چنانچہ اس گائے کو ذبح کرنے کی کچھ حکمتیں تھیں۔ ان حکمتوں میں سے سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں میں بچھڑے کی جو ہے عظمت بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی مورتی بنا کر وہ لوگ جو ہے اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں سے اس کی عظمت کو نکالنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ ان کو بچھڑا ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے بچھڑا ذبح کیا تو ان کے دلوں سے اس کی عظمت نکل گئی۔ کچھ اور بھی اس کے علاوہ حکمتیں تھیں۔ آگے جو ہے اللہ جل شانہ نے ہاروت اور ماروت، یہ 2 فرشتے ہیں، ان کا قصہ بیان کیا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، کہ ہاروت اور ماروت کو بابل کے مقام پر اللہ جل شانہ نے 2 فرشتوں کو جو نازل کیا، بھیجا، اور وہ جو ہے